اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر ربی تمم بالخیر۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے باب اول کے عنوان نمبر 2، وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں۔ حاصلات تعلم، قرآن مجید و سنت کی روشنی میں۔ پوائنٹ نمبر 1، وحی کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔ نمبر 2، وحی کی اقسام، وحی جلی، وحی خفی اور وحی کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہو کر بیان کر سکیں۔ وحی کی صورتیں جان کر کے بیان کر سکیں۔ وحی کا مفہوم، وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہم السلام تک پہنچایا۔ وحی کی اہمیت، وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے اس پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے وحی اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وحی اترنے یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ وحی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اس لیے قرآن کریم میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس خصوصیت سے آگاہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 تا 4۔ ترجمہ، اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی وحی کے مطابق ہی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے، اور اس کا ہر عمل وحی کے عین مطابق ہی ہوتا ہے۔ وحی کی اقسام، وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن کریم جسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، اور دوسری حدیث و سنت جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی کی دونوں قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی شرعی احکام کے بنیادی ماخذ ہیں۔ وحی کی صورتیں، قرآن کریم کے مطابق وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف وحی لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ ترجمہ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القاء کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ مشق، الف، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیے۔ ب، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ نمبر 2، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا ترجمہ لکھیے۔ وحی کی اقسام بیان۔ نمبر 3، وحی کی اقسام بیان کیجیے۔ جیم،
درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، وحی کے لغوی معنی ہیں الف سمجھ رکھنا، بے جاننا، جیم طریقہ اپنانا، دال اشارہ کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں الف 2، بے 3، جیم 4، دال 5۔ وحی کی صورتوں کا ذکر ہے الف سورۃ القیامہ میں، بے سورہ رحمان میں، جیم سورہ نجم میں، دال سورہ شورا میں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلباء کو وحی کی کیفیات کے متعلق سمجھائیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سبق کی بلند خوانی آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی اور آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بلند خوانی آپ کے لیے کتنی معاون ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کو امتحانات میں اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔